اور رام دلاری اسٹیشن سے نکل کر ٹیکسی اسٹینڈ پر آ گئے۔ وہاں کئی ٹیکسیاں خالی کھڑی تھیں، انہیں کوئی خاصی پریشانی نہیں تھی۔ اسٹیشن سے انہیں سیدھا بھارتی سفارت خانے ہی جانا تھا، جہاں وہ آدھی رات کو بھی چاہیں تو جا سکتے تھے۔ وہ ایک خالی ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ ڈرائیور کو اسلام آباد اس سیکٹر میں چلنے کو کہا جہاں بھارت کا سفارت خانہ تھا۔ دونوں نے سفارت خانے کا نام بھی نہ لیا۔ ٹیکسی اسلام آباد کی طرف چل پڑی۔ رامو نے ٹیکسی ڈرائیور کو مطمئن کرنے کے لیے یہی بتایا کہ اس سیکٹر میں اس کا رشتہ دار عبد الرحمان اپنے صاحب کی کوٹھی میں خانسامہ ہے، وہ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر سے گزرنے کے بعد جب بھارتی سفارت خانے والا سیکٹر آیا تو رامو نے ایک خاص کوٹھی کے باہر ٹیکسی رکوا لی، اسے کرایہ دے کر رخصت کیا اور رام دلاری کو لے کر آگے چلنے لگا۔ اسے اور رام دلاری دونوں کو معلوم تھا کہ بھارت کا سفارت خانہ وہاں سے 4-5 کوٹھیاں چھوڑ کر ہیں۔ بھارت کے سفارت خانے کے باہر آ کر رک گئے۔ باہر گارڈ پہرے پر کھڑا تھا۔ رامو نے کاغذ کی چٹ پر ایک خاص نمبر لکھ کر گارڈ کو دیا اور کہا یہ اندر ڈیوٹی آفیسر کو دے دے۔ گارڈ نے چٹ سفارت خانے کے بند آہنی دروازے کے اندر ایک اور گارڈ کو دے دی۔ وہ اسے لے کر ڈیوٹی آفیسر کے کمرے میں چلا گیا جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ دوسرے ہی لمحے ڈیوٹی روم سے گیٹ پر فون آیا کہ جو آدمی آیا ہے اسے بھیج دیا جائے۔ گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھول دیا گیا۔ رامو اور رام دلاری گیٹ میں سے سفارت خانے میں داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی رام دلاری نے چہرے پر سے نقاب الٹ دیا۔ ڈیوٹی آفیسر اس دوران اندر پریس اٹیچی کو فون کر کے رامو اور رام دلاری کا نمبر بتا چکا تھا۔ پریس اٹیچی نے ہدایت کی تھی کہ ان دونوں کو اگر کوئی ایمرجنسی نہ ہو تو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا دیا جائے۔ ڈیوٹی آفیسر نے رامو سے پوچھا کوئی خاص ایمرجنسی تو نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ پریس اٹیچی صاحب سے اس وقت ملنا ضروری ہے۔ رامو نے کہا اتنا ضروری بھی نہیں ہے، صبح مل لیں گے۔ بھارتی سفارت خانے پہنچنے کے بعد رامو اور دلاری بے فکر ہو گئے تھے۔ ڈیوٹی آفیسر نے کہا پھر آپ گیسٹ ہاؤس میں آرام کریں، اٹیچی صاحب صبح آپ سے ملاقات کریں گے۔ رات ان دونوں نے گیسٹ ہاؤس میں گزاری۔ صبح پریس اٹیچی خود ہی ان کے پاس آ گیا۔ ہم اس ہندو پریس اٹیچی کا نام نہیں لکھیں گے، آپ اسے شرما جی کہہ سکتے ہیں۔ شرما جی رامو اور دلاری کو جانتے بھی تھے اور ان کے کارناموں اور ان کے دہشت گردی کے مشن سے واقف بھی تھے۔ رامو نے شرما کو بتایا کہ ان کے لاہور والے دونوں خفیہ ٹھکانوں پر پولیس کمانڈوز نے چھاپا مار کر ان کے باقی سارے آدمیوں کو مکند لال سمیت ہلاک کر ڈالا ہے۔ پریس اٹیچی نے کہا ہمیں اس واقعے کی ساری اطلاع مل چکی ہے اور ہم نے اخباروں میں چھپی ہوئی رام دلاری کی فوٹو بھی دیکھ لی ہے۔ اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ رامو نے کہا ہم پنڈی اس لیے آئے ہیں کہ اپنے یہاں کے باس کو رپورٹ کریں اور آگے کے پروگرام کے بارے میں ہدایت لیں۔ پریس اٹیچی شرما نے کہا رام دلاری کی فوٹو ملک کے تمام اخباروں میں چھپ گئی ہے، اسے سفارت خانے سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ تم دونوں پورا دن اسی کمرے میں گزارو، رات کا اندھیرا ہوتے ہی تمہیں تمہارے باس شیوا جی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے گا۔ وہ سارا دن رامو اور رام دلاری نے بھارتی سفارت خانے میں گزارا۔ رات کے 11 بجے کے قریب انہیں ایک بند گاڑی میں بٹھا کر دہشت گردوں کے باس اور را کے اسپیشل ایجنٹ اور تخریب کار شیوا جی کے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دیا گیا۔ شیوا جی نے ان دونوں کو دیکھ کر کہا مجھے گنگو اور مکند لال کی موت کا افسوس ہے۔ جمنا داس کو تم لوگوں نے عین وقت پر ہلاک کیا، اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کمانڈو کی پوچھ گچھ کے دوران وہ انہیں ہمارا یہاں پنڈی کا خفیہ ٹھکانہ بھی بتا دیتا۔ میں جانتا ہوں وہ ذرا سا تشدد برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ رامو نے شیوا جی سے پوچھا اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیوا جی کہنے لگے تم لوگوں کی ساری رپورٹ مجھے مل گئی تھی، میں نے اسے نئی دلی بھیجا ہے، ان کے جواب کا انتظار ہے۔ اگر انہوں نے تمہیں واپس بلا لیا تو تمہیں اسی وقت واپس بھارت بھیج دیا جائے گا، جب تک وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آتی تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ رام دلاری نے پوچھا یہاں ہماری کارروائیوں کی کیا پوزیشن ہے؟ شیوا جی نے کہا لاہور میں تم لوگوں کے خفیہ ٹھکانے پر پولیس کمانڈو کے کامیاب چھاپوں اور ہمارے اتنے سارے آدمیوں کے مارے جانے کے بعد ہم نے یہاں کچھ دیر کے لیے اپنی کارروائیاں روک دی ہیں۔ ویسے بھی ہمارا اصل کام پاکستان میں اپنے آدمیوں سے رابطہ قائم رکھنا ہے، ہم دھماکے وغیرہ کم ہی کرتے ہیں۔ پھر اس نے رام دلاری سے کہا رام دلاری اخباروں میں تمہاری فوٹو آ گئی ہے اور تمہاری گرفتاری کے لیے انعام بھی مقرر کر دیا گیا ہے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم یہیں رہو، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا بھی پڑے تو برقع اوڑھ کر مسلمان عورت بن کر نکلنا۔ بھارتی دہشت گرد رامو اور رام دلاری کو ہم ان کے راولپنڈی والے خفیہ ٹھکانے پر چھوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لیے واپس اپنے شیر دل مجاہد کمانڈو شیر خان کی طرف جاتے ہیں۔ شیر خان اپنے کمانڈنگ آفیسر کے حکم کے مطابق راولپنڈی میں تنظیم کے چیف سے ملاقات کرنے راولپنڈی پہنچ چکا تھا۔ وہ ان کے سادہ سے آفس میں ان سے ملا۔ شرعی داڑھی اور نورانی چہرے والے تنظیم کے چیف نے شیر خان کو گلے لگایا اور اپنے پاس دری پر بٹھا لیا۔ چیف اپنے سادہ آفس میں دری پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ یہ اسلام کی حقیقی مجاہدانہ اسپرٹ کے ساتھ اسلام، پاکستان اور آزادی کشمیر کے لیے جہاد کر رہے تھے۔ ان کا آفس اگرچہ سادگی کا مرقع تھا لیکن ساتھ والے کمرے میں جدید ترین سائنسی آلات بھی موجود تھے جن کے ذریعے وہ اپنے کشمیر کے محاذ پر جہاد کرتے تھے، مجاہدین کے ساتھ رابطہ پیدا کر سکتے تھے۔ شیر خان نے چیف سے کہا مجھے سی او صاحب نے بتایا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، میں اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چیف نے کہا شیر خان سب سے پہلے تو میں تم لوگوں کو تمہاری مجاہدانہ کارکردگی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تم لوگوں نے وہاں پاکستان کے دشمن بھارت کے دہشت گردوں کو ہلاک کر کے اور ان کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر کے صحیح مجاہدانہ اسپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ دشمن مزید دہشت گرد بھیجے گا لیکن ہم انشاءاللہ انہیں بھی جہنم میں پہنچا کر دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ شیر خان نے کہا انشاءاللہ۔ چیف نے تھوڑا سا توقف کرنے کے بعد کہا یہاں بھی ہماری اطلاع کے مطابق بھارت کے دہشت گردوں کا ایک چھوٹا گروہ کسی جگہ روپوش ہے،
لیکن ہماری ایک اور اطلاع کے مطابق یہ گروہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن ہم اس گروہ کے خفیہ ٹھکانے کا کھوج لگا رہے ہیں۔ بہت جلد اس خفیہ ٹھکانے کو بھی تباہ کر کے کافروں کو جہنم واصل کر دیا جائے گا۔ یہ ہم سے بچ نہیں سکتے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں یہاں کس لیے بلایا ہے، مگر سب سے پہلے چائے کی ایک ایک پیالی پی لی جائے۔ ایک مجاہد چائے کی ٹرے ان کے درمیان رکھ کر چلا گیا۔ چائے کے ساتھ ایک پلیٹ میں سادہ سے رس تھے۔ چیف نے خود چینک میں سے چائے پیالی میں ڈال کر شیر خان کو دی، پھر اپنی پیالی میں چائے ڈالی اور ایک دو گھونٹ لینے کے بعد پیالی رکھ دی اور شیر خان سے کہا، شیر خان، یہ ایک حقیقت ہے کہ بھارت ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ وہاں کی عوام سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم بھارت کی حکومت کا ذکر کر رہے ہیں اور ان کی پاکستان دشمن پالیسیوں کی بات کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی بھارتی حکومت نے باہر کے ملکوں سے دھڑا دھڑ اسلحہ خریدنا شروع کر دیا تھا۔ جب سے پاکستان ایٹمی طاقت بن کر سامنے آیا ہے، بھارت نے بھی اپنی ایٹمی طاقت بڑھانے کی رفتار تیز کر دی ہے۔ چیف ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ شیر خان پوری توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ چیف نے کہا، ہمیں اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کا دفاعی اور ایٹمی تحقیقاتی ادارہ فضائی حملوں کے سلسلے میں فوری جوابی کارروائی کے حامل، دور تک مار کرنے والے اور زمین سے فضا اور فضا سے زمین تک مار کرنے والے ترشول میزائل کے نئے ماڈل پر کام شروع کر چکا ہے اور یہ تجربات اپنے آخری مراحل میں ہیں۔ یہ میزائل سطح سمندر سے ذرا اوپر سفر کرتا ہے اور کسی آبدوز یا کسی بحری جہاز سے چھوڑے گئے مخالف سمت سے آنے والے میزائل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اس میزائل کی مار 10 کلومیٹر تک ہے۔ بھارت کے اس پروجیکٹ کا چیف کنٹرولر اور دماغ تھانو پلائی ہے۔ یہ شخص یعنی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر پلائی حیدرآباد دکن کا ہندو برہمن ہے۔ اس کا بایو ڈیٹا ہمیں اپنے ذرائع سے موصول ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق یہ شخص اعلیٰ سائنسی صلاحیتوں کا مالک ہے اور ایٹامک میزائل ٹیکنالوجی میں ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے علاوہ ایٹم برائے امن کا ایوارڈ یافتہ بھی ہے۔ غیر شادی شدہ ہے، عمر 40-42 سال ہے، رنگ گہرا سانولا اور جسم درمیانہ ہے، سر کے بالوں میں سفیدی آ رہی ہے۔ میں تمہیں اس کی فوٹو دکھاتا ہوں۔ چیف نے قریب پڑے ہوئے ایک رجسٹر کو کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال کر شیر خان کو دیا۔ شیر خان نے اسے کھولا، اس میں ایک رنگین فوٹو تھی۔ چیف کہنے لگا، یہ اس آندھرا پردیش کے رہنے والے ہندو برہمن بھارتی سائنسدان ڈاکٹر پلائی کی فوٹو ہے۔ شیر خان بڑے غور سے فوٹو دیکھ رہا تھا۔ اس کا وہی حلیہ تھا جو چیف نے اسے بتایا تھا۔ چیف نے کہا، اس آدمی یعنی ڈاکٹر پلائی کا بایو ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ شخص رنگیلے مزاج کا ہے، شراب بھی پیتا ہے اور عورتیں بھی اس کی دوست ہیں۔ مجورا کے ایک ناگ منی کی ناگ داسی ارملا سے اس کی خاص طور پر دوستی ہے۔ بھارت نے فضا سے زمین اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے گائیڈڈ میزائلوں پر جو پروجیکٹ شروع کیا ہے، اس کے پیچھے اس ڈاکٹر پلائی کا دماغ کام کر رہا ہے۔ کسی طرح سے یہ آدمی غائب ہو جاتا ہے تو بھارت کے دفاعی تحقیقاتی ادارے کا یہ پروجیکٹ اور اس پر کیے جانے والا کام کم از کم 3-4 سال کے لیے ضرور رک جائے گا۔ شیر خان نے سوال کیا، سر کیا پاکستان اس کے جواب میں کسی پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہا؟ چیف نے کہا، پاکستان کے سائنسدان دنیا کے بہترین سائنسدان ہیں اور وہ بھارت کے ایٹمی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اگر بھارت اس میدان میں کوئی پیش رفت کرتا ہے تو پاکستان فوراً اس کا توڑ دریافت کر کے اس پر کام شروع کر دیتا ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی صلاحیت موجود ہے اور یہ دنیا بھر کے ایٹمی سائنسدان تسلیم کر چکے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی بھارت کے مقابلے میں بڑی اعلیٰ اور بہترین ہے۔ لیکن اگر ہم کسی طریقے سے دشمن کے ایٹمی پروسیس کے عمل میں 2-3 سال کا وقفہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری دفاعی اعتبار سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے نہ صرف دشمن ایٹمی ٹیکنالوجی میں ہم سے پیچھے رہ جاتا ہے بلکہ اس کی افواج کے مورال پر بھی اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ شیر خان نے بھارتی ڈاکٹر پلائی کی تصویر لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا، سر حکم کیجیے، مجھے کیا خدمات انجام دینی ہوگی؟ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ چیف کے منہ سے بے اختیار سبحان اللہ نکل گیا۔ وہ کہنے لگا، شیر خان، یہی جذبہ پاکستان کے بچے بچے کے سینے میں موزن ہے۔ ہماری ہائی کمانڈ کی مجلس مشاورت نے فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے بھارت کے دفاعی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پلائی کو غائب کر دیا جائے۔ اس مشن کے لیے ہماری مجلس مشاورت نے تمہیں منتخب کیا ہے۔ تمہیں اس لیے چنا گیا ہے کہ تم پہلے حیدرآباد دکن میں 3-4 سال گزار چکے ہو اور تم وہاں جامعہ عثمانیہ میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ شیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، میں ان دنوں حیدرآباد میں نوکری بھی کرتا تھا اور جامعہ عثمانیہ میں بھی پڑھتا تھا۔ چیف نے کہا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم آندھرا پردیش کی زبان تیلگو بول اور سمجھ لیتے ہو۔ شیر خان نے کہا، سر میں تمل زبان بھی بول لیتا ہوں اور جو اس سے ملکہ صوبے تمل ناڈو کی زبان ہے جس کا صدر مقام مدراس ہے۔ چیف نے اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے اور تمہارے اس مشن کے لیے اور بھی سہولت کی بات ہے۔ شیر خان نے پوچھا، سر اس ڈاکٹر پلائی کا ہیڈ آفس کہاں ہے؟ چیف نے کہا، ان کا ہیڈ آفس یا ہیڈ پروجیکٹ تو مدراس سے دور ساحل سمندر پر وشاکھاپٹنم میں ہے، لیکن ڈاکٹر پلائی جس پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے وہ مجورا میں واقع ہے۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ مجورا بھارت کے جنوب میں واقع ہے۔ شیر خان نے کہا، جی ہاں، میں وہاں جا چکا ہوں۔ مجورا مدراس اور ترچناپلی کے جنوب میں ہے اور اسے مندروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض ناگ مندر ہیں جہاں سانپوں کی پوجا ہوتی ہے۔ چیف نے شیر خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بالکل صحیح، انہی مندروں میں سے کسی ایک ناگ مندر میں ارملا نام کی وہ ناگ داسی رہتی ہے جس سے ڈاکٹر پلائی کی گہری دوستی ہے۔ تمہیں شاید علم ہی ہوگا کہ یہ ناگ داسیاں کون ہوتی ہیں۔ شیر خان نے کہا، ایک دیوداسی ہوتی ہے، اس کا کام مندر کے دیوتاؤں کی خدمت کرنا اور پوجا پاٹ کے وقت آرتی اتارنا اور دیوتاؤں کے بت کے آگے رقص کرنا ہوتا ہے۔ ایک ناگ داسی ہوتی ہے، یہ ناگ دیوتا یعنی سانپوں کی داسیاں اور خدمت گزار ہوتی ہیں۔ ان کا کام مندر کے سب سے بڑے کوبرا سانپ کی آرتی اتارنا، اس کی پوجا کرنا اور اس کے آگے رقص کرنا ہوتا ہے۔ ناگ داسیاں بھارت کے جنوب میں ہی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ ناگ مندر بھارت کے جنوب میں زیادہ واقع ہیں۔ چیف نے کہا، تم نے بالکل ٹھیک کہا،
اب ایک اور بات غور سے سنو، اس مشن میں تمہارے ساتھ ایک اور مجاہد ہوگا۔ شیر خان نے چیف کے جذبہ اسلام سے تمتماتے ہوئے چہرے کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پوچھا، میرا خیال ہے سر کہ یہ مجاہد گل خان ہی ہو سکتا ہے۔ چیف نے کہا، نہیں، گل خان کی ہمیں یہاں بہت ضرورت ہے، تمہارے بعد وہی تمہاری جگہ پر کام کرے گا۔ یہ مجاہد کوئی اور ہوگا جسے تم شاید نہیں جانتے۔ شیر خان نے کہا، سر وہ کون ہے؟ چیف نے کہا، تمہیں اس سے ملوا دیا جائے گا، اس کا نام شاہد علی ہے۔ وہ پاکستان کی ایک کمانڈو بٹالین میں حوالدار رہ چکا ہے۔ فوج سے ریلیز ہونے کے بعد اس نے ہماری تنظیم جوائن کر لی ہے اور 3 سال تک کشمیر کے محاذ پر بطور ایک کمانڈو مجاہد کے نمایاں کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ اب بھی وہ کشمیر کے محاذ پر ہی تھا، مگر چونکہ ہمیں اسے اس مشن پر تمہارے ساتھ بھیجنا تھا، اس لیے اسے بلا لیا گیا ہے۔ اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ کشمیر کے محاذ پر اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کے دوران جنوبی بھارت کے تمام شہروں، خاص طور پر حیدرآباد دکن میں آتا جاتا رہتا ہے اور وہاں کی دونوں زبانیں تمل اور تیلگو بھی بول لیتا ہے اور سمجھ بھی لیتا ہے۔ باتوں کے درمیان چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ چیف نے گرم چائے کی ایک اور چینک منگوائی اور گرم چائے کے ساتھ گفتگو جاری رکھی۔ شیر خان نے پوچھا، سر اس مشن پر ہمارے روانہ ہونے کی کون سی تاریخ مقرر ہوگی؟ چیف نے کہا، بھارت میں اپنے آدمیوں سے ریڈیو ٹرانسمیٹر کی خفیہ فریکوینسی پر ہمارا برابر رابطہ ہے۔ جس وقت بھی ان کی طرف سے اشارہ ملا تم لوگوں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ اس اسنا میں تم ہمارے پاس ہی رہو گے۔ کمانڈو شاہد علی آج شام کسی بھی وقت پہنچ جائے گا۔ شیر خان کی پیالی میں گرم چائے انڈیلتے ہی چیف کہنے لگا، جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، جنوبی بھارت میں اور خاص طور پر ان شہروں میں جہاں تم لوگ جا رہے ہو، سال کے ہر مہینے میں موسم خوشگوار رہتا ہے اور دن کے وقت گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کا لباس دھوتی کرتا اور پتلون قمیض ہے۔ پڑھے لکھے بابو لوگ وہاں بشرٹ اور پتلون پہنتے ہیں، تم لوگ بھی یہی لباس پہنو گے۔ ضرورت کے مطابق جیسا چاہے لباس بدل سکتے ہو۔ شیر خان نے پوچھا، وہاں ہمارا رابطہ ہیڈ کوارٹر کہاں ہوگا؟ چیف نے کہا، جہاں تم جا کر رپورٹ کرو گے یہ وہی تمہیں بتائیں گے۔ یہ لوگ وہاں کے مقامی مسلمان سرفروش ہیں اور اپنے دینی حقوق، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مشن پر روانہ ہونے سے پہلے تمہیں بتا دیا جائے گا کہ ان لوگوں سے تم کہاں ملو گے۔ اتنے میں وہاں کچھ اور مجاہد آ گئے۔ یہ لوگ کشمیر کے محاذ پر جا رہے تھے۔ چیف نے شیر خان سے کہا، اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، شام کو جب شاہد علی کمانڈو آئے گا تو تم سے ملاقات ہوگی۔ شیر خان سلام کر کے وہاں سے چلا آیا۔ تنظیم کی سادہ سی عمارت میں اسے ایک چھوٹا سا ہاسٹل ٹائپ کمرہ مل گیا تھا جہاں اس کا بستر لگا تھا۔ شیر خان اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔